اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم۔ پچھلا رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا وہ ختم ہوا تھا ان الفاظ پر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود کے علماء نے جو سازشیں کی، اب وہ ایک لمبی داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ ضرور جان لیجئے کہ وہاں اس وقت اصل میں حکومت تو تھی رومیوں کی۔ رومی ایک گورنر تھا پائلیٹس پونٹس، وہ وہاں پر حکمران تھا، لیکن انہوں نے ایک پیٹی حکومت جو ہے وہ انہوں نے قائم کی ہوئی تھی یہودیوں کی بھی، جیسے ہمارے ہاں سے انگریزوں کے دور میں یہ ریاستیں تھیں، یہ نواب ہیں، نواب بھاولپور ہیں، یہ فلاں کے راجا ہیں، لیکن حقیقت میں حکومت تو ساری جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، انگریزوں کے ریجیمنٹس بیٹھے ہوتے تھے، باقی یہ کہ دکھاوے کے لیے یہ راجے اور نواب تھے۔ اس طرح سے ایک بادشاہ جو ہے یہود کا موجود تھا، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے یہود کے علماء نے پھر آخری فتویٰ یہ دیا کہ یہ مرتد ہے، عیسیٰ ابن مریم جادوگر ہے، یہ موجود اس کے در حقیقت جادو ہے، یہ جنات کا ایک سردار ہے شیطان، اس کی مدد سے یہ شعبے دکھاتا ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ لیکن وہ پھانسی خود نہیں دے سکتے تھے، وہ پائلیٹس پونٹس ہی دے سکتا تھا، لہذا ان کا فتویٰ تھا، کائفاس ان کا جو تھا چیف ربائی، جو سب سے بڑا ان کا وہ عالم تھا اور وہ اس وقت ہیکل کا سب سے بڑا جو ہے سردار تھا، تو اس کا فتویٰ تھا، تو اس کے مطابق پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے طے ہو گیا کہ انہیں اب سولی دے دی جائے گی، لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ ایک جگہ ایک باغ میں وہ چھپے ہوئے تھے اپنے 12 حواریوں سمیت، تو ایک حواری جو ان کا تھا یوڈاس اسکیریوٹ اس کا نام تھا، اس نے غداری کی اور مخبری کر کے، اور وہ پھر پولیس کو لے آیا جو اس وقت حکومت کے کارندے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ اصل میں انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں یہ تذکرہ موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو تو اس سے پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ اٹھا کر آسمان پر زندہ لے گئے، لیکن اس شخص کا جیوڈاس کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، لہذا گرفتار جو ہوا ہے وہ حضرت مسیح کے مغالطے میں اصل میں جیوڈاس اسکیریوٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، وہ سولی چڑھا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے 4 فرشتے جو ہے اس باغ کے اندر ایک کوٹلی تھی، جس میں آپ کو معلوم ہے باغات کے اندر کوئی تھوڑے سے آلات رکھ دیتے ہیں، کوئی کھرکی ہے، کوئی اور چیزیں ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پر وہ اس وقت تھے، وہاں چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آیا ہے اور اس نے پھر پولیس والوں سے جو کہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا، پھر میں جس کو کہوں اے میرے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہوگا، وہ جب یہ اندر آیا ہے تو یہاں اس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی، اور یہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو ہے نہیں، اس کمرے کے اندر تو مسیح موجود نہیں ہے، تو ہکا بکا ہو کر باہر نکلا، تو باقی حواریین جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے، انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور اسی وقت وہ پولیس والے جو ہے وہ داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو پکڑ لیا اور وہ سن دیا گیا۔ یہ گویا کہ وہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے اپنی سی تدبیر کی، چالیں چلی، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کے سے بہتر چالیں کس کی ہو سکتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے قبض کر لوں گا، لے جاؤں گا، ورافعک الیہ، اور اونچا اٹھا لوں گا تمہیں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو لوگ کہ آپ کی پیروی کریں گے انہیں میں بنا دوں گا فوق الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ کا ان کے اوپر، یعنی وہ بالا دست رہیں گے، اور یہ یہودی جنہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا ہے یہ ان کے زیر دست رہیں گے، ان کے غلام رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ آج تک بھی شکل یہی ہے، چاہے بظاہر ایک ریاست ان کی جو ہے اسرائیل نام کی بن گئی ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کے سہارے پر قائم ہے۔ امریکہ کا سہارا نہ ہو تو ایک دن کے اندر اس کا جو ہے ٹکا بوٹی کر دیں گے عرب، سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ عیسائیوں ہی کا، عیسائیوں کے تابع ہی، جیسے بڑے درختوں کے نیچے کچھ جھاڑ جھکاڑ اگ جایا کرتا ہے، ایسے ہی عیسائیت کے تابع اور عیسائیت کے سائے میں یہ عیسائی ریاست کی، یہ یہودی ریاست قائم ہوئی ہے۔
ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کا جن میں کہ تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں میں عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور ان کے اجر عطا کرے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہے جو ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں اللہ کی آیات میں سے، اور ایک بہت ہی عمدہ بیان ذکر الحکیم ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا، حضرت زکریا کا، حضرت مریم کا یہ جو حالات سنائے ہیں، یہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ آدم کو بھی تو پیدا کیا، آدم کے نہ باپ نہ ماں، اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو اگر آدم کے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، صرف ماں کے ذریعے سے، تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نہ آدم خدا تھے اور نہ حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے۔ خلقہ من تراب، اسے بنایا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ فلا تکن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو لوگ آپ سے مناظرے بازی کریں، حجت بازی کریں اس معاملے میں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم، صحیح علم آ گیا ہے، فقل، تو کہہ دیجئے، یہ ہے وہ مباہلے کی دعوت۔ فقل، کہہ دیجئے ان سے، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں 70 لوگ نجران کے عیسائیوں میں سے، اور ان کے 3 بڑے سردار بھی ساتھ ہیں، کئی دن سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ یہ مان نہیں رہے۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ ان سے کہیے قل تعالوا، ان سے کہیے آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم کہیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ یعنی کیونکہ یہ کئی دن کی گفتگو کے بعد حضور نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے دل تو گواہی دے چکے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مریم کی اسی قسم کی آیات ہے کہ جو حبشہ میں حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی، اور اس میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ جو نجاشی تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں قرآن نے جو کچھ کہا عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ اس سے بال بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے، کیونکہ انہیں بہت بڑی امداد ملتی تھی، ان کی ایک طویل روایت بھی آتی ہے کہ ان کے ایک بھائی نے کہا بھی کہ محمد بالکل حق ہے، تو دوسرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ ہم مانتے اس لیے نہیں ہے کہ رومن امپائر جو ہے وہ ہمیں وظائف دیتی ہے، ہمارے جو ہے اعزاز کرتی ہے، اکرام کرتی ہے، ہمیں مدد دیتی ہے، اگر ہم نے وہ دین ان کا جو عیسائیت چھوڑ دیا اور محمد کا دین قبول کر لیا تو ہماری ساری مراد ختم ہو جائے گی۔ تو یہ در حقیقت مفادات اور منفعتوں والی بات ہے۔ فقل تعالوا، بلاؤ، آ جاؤ، ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، اے نبی یہ بیان ہے بالکل سچا، درست، حقیقت پر مبنی۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، اس چیلنج کو قبول نہ کریں، تو اللہ خوب واقف ہے ان مفسدوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، اب دیکھیے یہاں سے یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کے جو 2 نصفین ہیں، پہلا نصف 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 101 آیات، لیکن وہ پھر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے 32 آیت آئی تھی تمہیدی، پھر یہ 31 آیات آئی ہیں کہ جن میں سارا خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب باقی 38 آیات جو ہیں اس میں، یہ پھر جو ہیں یہ ایک اصولی بحثیں ہیں اس میں، اور اس میں خطاب جو ہے مسلمانوں سے بھی ہے، اور اس میں خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے بھی ہے، یہودیوں سے بھی ہے، اور اب یہاں پر خطاب ہوگا یا اہل الکتاب سے، اہل کتاب میں دونوں شامل ہو گئے، اس میں یہود بھی آ گئے، تورات والے، اور انجیل والے جو ہیں وہ عیسائی آ گئے۔ قل یا اہل الکتاب، دیکھیے یہیں سے شروع ہو گیا،
اے نبی ان سے کہیے اے کتاب والو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو بالکل برابر ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ کیا وہ بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنا لیں اللہ کے سوا، یعنی ایک دوسرے کو بھی وہ حق نہ دے دے کہ جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، اس لیے کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اے مسلمانوں تمہاری اس دعوت کو یہ قبول نہ کرے، پیٹھ موڑ لے، فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو گواہ رہو بھائی ہم تو مسلم ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ذرا سوچو تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل کی گئی ہے۔ تمہارا مذہب جو ہے یہودی ہو وہ تورات کی بنیاد پر قائم ہے، اور تمہارا مذہب جو ہے عیسائی ہو وہ انجیل کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن تورات بھی حضرت ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، اور انجیل تو اور بھی 1400 برس بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ابراہیم تو ان سے پہلے کی شخصیت ہے، افلا تعقلون، ان کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ خان تم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، دیکھو اب تک تم نے جو دلیل بازی کی ہے وہ ان چیزوں میں جس کا کوئی علم تمہارے پاس ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیز میں حجت بازی کیوں کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم ہرگز نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو تھے مسلم، اللہ کے فرما بردار۔ وہ 16واں رکوع سورہ بقرہ کا یاد کیجیے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین جو ہیں تمام انسانوں میں، للذین تبعوہ، وہ تو وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ہیں، وہ ہیں جو ابراہیم کے متبع ہیں، ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ان کا تعلق ہے، یہودیوں کا کیا تعلق رہ گیا ابراہیم کے ساتھ، اور عیسائیوں کا کیا تعلق رہ گیا ابراہیم کے ساتھ، اگر وہ اللہ کے نبی اور رسول محمد کو نہیں مانتے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشپناہ ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے تلا ہوا اس پر اور بہت خواہش مند ہے اس کا کہ اے مسلمانوں کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں گمراہ کریں گے مگر صرف اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، لیکن کس انداز میں بات کی جائے، اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، ہاں لیکن تمہارے دل گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب کیوں تم ملبہ چڑھاتے ہو حق پر باطل کا اور چھپاتے ہو حق کو، جبکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کر رہے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور یہ فیصلہ کیا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اہل ایمان پر صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو تم مرتد ہو جاؤ، انکار کر دو، کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ اس کو سمجھ لیجیے پس منظر کیا ہے، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ حضور پر ایمان لایا، اب چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے وہ واپس نہیں گیا، مرتد نہیں ہوا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی قربانی دینی پڑی، کوئی شخص مرتد نہیں ہوتا۔ اس سے جو ساکھ بن گئی کہ واقعتاً ایمان کے اندر کچھ شے ہے، ایسی حلاوت ہے، یہ فطرت انسانی سے اتنا قرب رکھنے والی شے ہے کہ ایک انسان سب کچھ قربان کر دیتا۔ اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے سازش کی کہ دیکھو ایسے کرو، ہم صبح کے وقت اعلان کریں گے تو ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سارا دن محمد کی صحبت میں رہیں گے، شام کو کہہ دیں گے جی دیکھ لیا ہم نے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، دور سے اچھے لگتے تھے، ہم نے تو قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، سب بناوٹ ہی بناوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ نہ کچھ لوگ تو سوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے نا، اچھے بھلے عالم لوگ تھے، آئے تھے،
اور جب آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی جو ہے مخلص ہوگا ہی نہیں، سارا دن ساتھ بھی رہے ہیں تو بھائی کچھ دیکھا ہی ہوگا نا آخر، کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات وہ فوراً سن کر قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ سازش کرو تاکہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ جو ہے ایک وسوسہ دغدغہ پیدا ہو جائے، شاید اس میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن دیکھنا کہ اس کے اندر تم ایک دفعہ ان کے اندر جا کے ان کے اندر شامل ہی نہ رہ جانا، بھائی ایمان مت لانا مگر صرف اس پر کہ جو تمہارے دین کا کیا اتباع کرے۔ ہمیں تو اپنے دین پر موسویت جو ہے، یہودیت جو ہے قائم رہنا ہے، یہ صرف ہم کر رہے ہیں سازش کے طور پر۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ ان کا قول ہے، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی، اور یحاجوکم عند ربہم، یا اس کے ذریعے سے تمہارے خلاف حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس، یعنی ان مسلمانوں کو کوئی ایسی باتیں نہ بتا دینا جس کی بنا پر وہ ہمارے خلاف استغاثہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ اللہ ان کو یہ سب کچھ معلوم تھا پھر یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اور فضیلت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ جو ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یؤدہ الیک، اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو گے ڈھیروں مال تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، ادا کر دیں گے، یعنی وہ امانت دار۔ یہ ہے اسلام قرآن کا انداز کہ حقیقت اگر ان میں بھی کچھ تھی، کوئی بھلے لوگ تھے تو اس کا اعتراف کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی ایک جیسے، نہیں، لیسو سوا آگے چل کر آ جائے گا، یہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی فرق و تفاوت ہے۔ جیسے آج مسلمان سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، بڑے متقی بھی ہیں، صالح بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، وعدہ پورے کرنے والے بھی ہیں، وعدہ خلاف بھی ہیں، خائن بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو ان اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر ڈھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے تو وہ واپس کر دیں گے۔ ومنہم، ان میں ایسے بھی ہیں، من ان تامن ہو گے دینار، اگر ان کے پاس ایک اشرفی بھی رکھوا دو گے تم ان امانت کے طور پر، لا یودہ الیک، وہ واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ اس کے سر پر سوار ہو کر وصول کر لو، وہ خود جو ہے اپنے مرضی سے وہ ایک اشرفی بھی واپس نہیں کرے گا۔ ذالک، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے بأنہم قالوا، کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ امیین کہتے تھے جینٹائلز، غیر یہودی کو یہ کہتے ہیں جینٹائلز یا گوئمز، یہ کہتے ہیں یہ انسانی شکل تو ہے، ان کی انسان نہیں، انسان صرف ہم ہیں، اور ان کو دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ان کا مال چرانا، ان کا خون پینا، ان کو جو ظلم کرنا، ہر چیز روا ہے۔ ہم ان کے ساتھ جو بھی کریں، جیسے بکری ہے، حیوان ہے نا، جاندار ہے، اسے جب آپ نے چاہ کاٹ کے کھا لیا، ذبح کیا، گوشت کھا لیا، ایسے ان کو جس طرح چاہیں ہم لوٹے کھسوٹے، جو بھی کریں ہمارے اوپر اللہ کے ہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ عقیدہ ان کا تورات میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب یہ چیزیں اللہ کی جانب منسوب کر رہے ہیں جھوٹی، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا، اپنی امانت کو ادا کرے گا، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اپنے عہد سے کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں حقیر سی قیمت پر، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، ولا یکلمہ اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کر فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے اہل کتاب میں سے گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کو، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اس کا اور جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمعنا واطعنا کا سمعنا وعصینا،
یا اسی طریقے سے رائنا رائنا، یہ جو ان کا طریقہ تھا کہ الفاظ کو بدل دو مفہوم بدل جائے. وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں جانتے بوجھتے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ کو اسے کتاب اور حکمت دے اور نبوت سے سرفراز کرے. ثم يقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے كونوا عبادا لي من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں. کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری بندگی کرو اور مجھے بھی معبود مان لو، مجھے بھی خدا کا بیٹا تسلیم کرو، الوہیت میں مجھے شامل کر لو؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، وہ تو یہی کہے گا اللہ والے بنو بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کتاب کی بنیاد پر جو تم پڑھ رہے ہو، جو تم پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جس کا تم خود بھی مطالعہ کرتے ہو. تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تم پڑھتے بھی ہو پڑھاتے بھی ہو، اس کے مطابق تم اللہ والے بن جاؤ، نہ یہ کہ خود مسیح کو پوجنا شروع کر دو یا کسی اور کو خدا بنا لو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تو کبھی بھی کوئی نبی کوئی رسول بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو، اسلام لا چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. یہ میثاق کب لیا؟ تمام انبیاء کرام، ایک تمام انسانوں سے میثاق ہوا تھا. اس کا سورہ اعراف میں ذکر آئے گا. جبکہ ہم عالم ارواح میں تھے ابھی کوئی جسم پیدا نہیں ہوا، آدم بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن آدم کی روح موجود تھی اور آدم کی ساری نسل کی ارواح موجود تھی. تو ایک عہد لیا کہ الستو بربکم قالوا بلی، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا مالک اور رب اور آقا نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہم نے کہا بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ عہد الست ہے. پھر اسی میں انبیاء کی ارواح موجود تھی، ان سے ایک اضافی عہد لیا گیا، یہ ہے میثاق النبیین، انبیاء سے جو عہد لیا گیا انبیاء کی ارواح سے. وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں دوں گا کوئی کتاب اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اس کے بعد کوئی اور رسول تمہارے پاس آئے گا. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے پاس ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور لازماً اس کی مدد کرنی ہوگی. یعنی نبوت کا سلسلہ چلے گا. اگر حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد آ گئے. اس سے پہلے ابراہیم آئے تھے، اس سے پہلے نوح آئے تھے، صالح آئے تھے، ہود آئے تھے. تمام نبیوں سے یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کو پھر یہ کہہ کر جاتے تھے ہمارے بعد جو نبی آئے گا اس کی بات ماننی ہے. پیشن گوئی جو ہے حضور کی پیشن گوئی انجیل میں بھی تھی، تورات میں بھی تھی، اور در حقیقت یہ اسی میثاق النبیین کا مظہر ہے. قال اقررتم، اللہ نے پوچھا ان تمام انبیاء کی ارواح سے، تم لوگ اقرار کرتے ہو؟ آپ لوگ اقرار کرتے ہیں؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا جو ہے تم بارے عہد جو ہے قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا تھا اچھا گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك، تو جو کوئی بھی اس کے بعد پیٹھ موڑے گا، روگردانی کرے گا، بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی نافرمان لوگ ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی شے یہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، خواہ اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ خواہ مجبوراً. سورج اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے مطابق چل رہا ہے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا. چاند اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، چلتا رہے گا. فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق احکام چلا رہے ہیں، چلاتے رہے گے. آسمان میں کائنات میں ہر شے اللہ کی مطیع فرمان ہے. تو پھر تم لوگ جو ہو اللہ کے دین اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو. افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم لامحالہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ ویسی آیات ہے جو سورہ بقرہ کے 15ویں اور 16ویں رکوع میں آئی تھی.
اے نبی کہہ دیجئے دیکھو لوگوں، اے اہل کتاب، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر جو کہ ابراہیم پر نازل کیا گیا، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والنبیون، اور تمام انبیاء کو، علیہم الصلاۃ والسلام، من ربہم، جو بھی کسی کو اللہ کی طرف سے وحی دی گئی ہم اس سب کی تصدیق کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی تفریق کرنے کو تیار نہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اس سے پہلے آیت آ چکی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اب ایک دین پسندیدہ ہے، منظور ہے اللہ کے ہاں، اور وہ صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ اب یہاں اسی کو نیگیٹو انداز میں کہا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی ان کے دلوں نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے، گویا کہ دل ایمان لے آیا۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں یہ بات کہی گئی ہے آل فرعون کے بارے میں کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے جیوں نے، ان کے دلوں نے تو ایمان کا اقرار کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ بات ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو در حقیقت ان کے دل مان چکے ہیں، اور یہ ایمان گویا کہ اندرونی طور پر لا کر پھر کفر کے اندر گئے ہیں۔ کیسے یہدی اللہ قومن، کیسے اللہ ہدایت دے گا ان لوگوں کو کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد جو ہے انہوں نے کفر کے روش اختیار کی، وشہدوا ان الرسول حق، ان کے دل نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ یہ رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی آیت تقریباً انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان میں سے ان کے لیے عذاب میں کہیں تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ ابھی دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں، نیک اعمال بھی کریں، صرف ایمان زبانی نہیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے اپنے ایمان کے بعد، مرتد ہو گئے فرض کیجیے، یا یہ کہ ایمان صرف قلب میں آیا تھا، اظہار کیا ہی نہیں انہوں نے، اور کفر پر اڑ گئے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، واولئک ھم الضالون، اور یہ لوگ تو یقیناً بہت گمراہ ہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو پھر ان سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے زمین بھر سونا وہ پیش کرے فدیے کے طور پر، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تاکہ زمین بھر جو ہے، زمین جتنی پوری زمین ہے اتنا سونا ہو، اور فدیہ دے کر وہ چاہیں کہ وہ قبول کر لیا جائے اور وہ اس سے چھوٹ جائیں، حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن ایک آخری بات کہی جا رہی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے، ان کی مقصد تھا اولئک لہم عذاب علیم، ان کی طرف سے کوئی فدوہ، کوئی سفارش، کوئی بات قبول نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں پسند ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں 2 رکوع آئے تھے، اس میں کیا بات آئی تھی؟ تم ردی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو، ولا تیمموا الخبیث منہ، جو چیز تمہارے دل سے اتر گئی، کپڑے جو ہیں وہ بوسیدہ ہو گئے، اچھا دے دو کسی مانگنے والے کو، جوتے ٹوٹ گئے ہیں بالکل، دے دو کسی کو، یہ نہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز ہو جو تمہیں پسند ہو، وہ اللہ کو دو۔
اس لیے کہ مانگنے والا کوئی انسان ہے لیکن وہ مانگ رہا اللہ کے نام پر، تو گویا کہ تم نے اللہ کو دیا، اللہ غنی ہے تو اللہ کو یہ دیکھ کر دو کہ اللہ کو دے رہے ہو۔ اور یہ وہ مضمون بھی تھا کہ جو سورہ بقرہ میں آ گیا تھا، آیت البر، میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا؟ ایمان، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس کے فوراً بعد نماز سے بھی پہلے ذکر کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ گویا کہ نیکی جو ہے عملی، اگر یہ چیز نہیں ہے، بخیل آدمی ہے، اس کے پاس دولت ہے رکھی ہوئی ہے لیکن کسی ضرورت مند کو دیکھ کر، کسی بھوکے کو دیکھ کر، کسی ننگے کو دیکھ کر دل پسیجتا نہیں ہے، تو نیکی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ ہو سکتا ہے بڑا عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کسی فن کا ماہر ہو، وہ اپنی جگہ ہے، ہو سکتا ہے عابد ہو، بہت عبادتیں کرتا ہو، بہت جو ہے وہ تہجدیں پڑھتا، نیک وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر یہ بس نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز خرچ کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام جو کھانے کی چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے، اسرائیل اب یہاں پہ نام ہے حضرت یعقوب کا، بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے، اسرائیل یعقوب، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، نہیں کھاتے تھے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ حرام ہے، لہذا شریعت موسوی کے اندر اس کی حرمت کے اندر فہرست میں نام درج ہو گیا، حالانکہ کوئی دلیل نہیں۔ لاؤ تورات کے اندر بتاؤ کہاں حرام لکھا ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے، فاتو بالتورات، لاؤ تورات بتاؤ۔ تو اصل میں یہ کیا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے، ہم سورہ تحریم میں پڑھیں گے کہ حضور نے ایک مرتبہ قسم کھا لی آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ جائز تھا، تو اس پر اللہ نے ٹوک دیا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے شاید یہ چیز حرام ہی کر دی گئی، تو چونکہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی معاملہ ہوا حضرت یعقوب کے ساتھ کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے علیہ السلام، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے اچھا لاؤ تورات۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ یہ سنت جو شریعت موسوی ہے اس میں تو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ محمد جو ہے انہیں کھانے کی اجازت دیتے ہیں، یہ کیسے نبی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حرام شامل تھی نہیں، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ چاہے روایت کے طور پر چل پڑی۔ قل فاتوا بالتوراۃ، اے نبی ان سے کہیے لاؤ نا تورات، فتلوها، اور پڑھو، دکھاؤ کہیں لکھا ہے اس میں کہ وہ حرام ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا، فاولئک هم الظالمون، اب یا تو ہمارے چیلنج کا جواب دو اور تورات سے ثابت کر دو کہ ان کا گوشت حرام ہے، اور نہیں تو پھر آئندہ ایسی کوئی بات اگر کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گناہگار، بہت بڑے گناہگار ہوگے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، یا ایک ترجمہ ہوگا پورے یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ حنیف کا لفظ بہت آتا ہے، یکسو، حنیفا وما کان من المشرکین، اور حنیف وہ بھی ہے کہ جو در حقیقت یکسو ہو گیا ہو ہر طرف سے، تو حضرت ابراہیم تو حنیف تھے ہی، لیکن حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والوں کو بھی یکسو ہو جانا چاہیے۔ قل صدق اللہ، اللہ نے صحیح فرمایا، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس لیے کہ محمد ملت ابراہیم کی دعوت لے کر آئے ہیں، تم موسیٰ کی دعوت اور عیسیٰ کی دعوت لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ موسیٰ بعد میں آئے ہیں، عیسیٰ بعد میں آئے ہیں، ابراہیم ان سب کے جد امجد ہیں، ان سے بہت پہلے آئے تھے، لہذا یہ سارے جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ بھائی آؤ ملت ابراہیم پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ابراہیم تو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے نا، ابراہیم کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں،
قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس، جیسے سورہ بقرہ کا حصہ جو نصف اول تھا اس کے آخر میں بیت اللہ کا ذکر آیا تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تھا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آیا تھا۔ اب تحویل قبلہ کا تو یہاں ذکر نہیں آئے گا، وہ تو ہو چکا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بھی آ رہا ہے۔ یہ جو ان کے جوڑے ہونے کی نسبت ہے، مشابہتیں ہیں، ان میں سے یہ چیز یہاں موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تلفظ مختلف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عربی زبان کے بھی بہت سے ڈائلیکٹس تھے، تو کسی میں مکہ کہتے تھے، کسی میں مکہ کہتے تھے، تو مکہ اور مکہ ایک ہی ہے۔ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے کہ جو مکے میں ہے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، وہ ہدن، اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم و ابراہیم کے درمیان کتنے انبیاء آئے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی ہوگی؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ حضرت آدم نے یہ تعمیر کیا، پھر سیلاب سے یہ بہہ گیا، سیلاب سے اوپر کی دیواریں بہ گئیں، جب بنیادیں جو ہیں وہ موجود تھیں، بنیادیں ظاہر بات ہے سیلاب میں نہیں جاتی، وہ تو زمین کے اندر ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو جب کہا گیا جاؤ ہمارے بیت اللہ کے پاس جا کر اب چھوڑ کر آؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو، اس کا مطلب ہے بیت اللہ تو پہلے تھا، بنا ہوا نہیں تھا، تعمیر شدہ نہیں تھا، منہدم تھا، گرا ہوا تھا۔ اس کی پھر دوبارہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد جو ہیں اس کی بنیادیں وہ تو موجود تھیں، ان کے اوپر اب دیواریں اٹھائی گئی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ لیکن بہرحال سب سے پہلا گھر یہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے، خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ مبارکاً وہدی للعالمین، یہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات ہیں، روشن آیات، اور مقام ابراہیم وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جو ہے چنائی کر رہے تھے، اور وہ پتھر جو ہے پیڑ جو ہوتی ہے اس کی طرح یہ خود بخود جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ یہ بدترین دور جو تھا عرب میں، جہاں کے انارکی تھی، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابط، وہاں بھی یہ موجود تھی بات کہ اگر کوئی شخص سال ہر سال سے اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے، ان کا تو یہ ہوتا تھا جب تک انتقام نہ لے لے، آگ بھڑکتی رہتی تھی سینے کے اندر، تو باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، اچانک وہ دیکھ لیتا ہے حرم میں، لیکن یہاں قتل نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن یہاں جو بھی ہے وہ امن میں ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں، یہ دارالامن ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے اس گھر کو، بیت اللہ کو، لوگوں کی زیارت کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ امن میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کا سفر کرنے کی۔ یہ آیت ہے فرضیت حج کی۔ حالانکہ مناسک حج پر ہم نے 2 رکوع پڑھے سورہ بقرہ میں، اور مناسک حج میں 2 رکوع پڑھیں گے ہم سورہ حج میں جا کر، وہ 17ویں پارے میں، لیکن یہ کہ حج کی فرضیت کیا ہے تو یہاں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو مقدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو سفر کی، اس کے پاس سفر خرچ موجود ہو، اور وہ اپنے جو پیچھے ہیں ڈیپینڈنٹس، ان کا خرچہ بھی اتنی دیر کا وہ دے کر جا رہے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ یہاں کفر کے معنی کیا ہے؟ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو یہ گویا کہ ایک طرح کا کفر ہے۔ چاہے ہم اسے مرتد قرار نہیں دیں گے، کافر قرار نہیں دیں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر حقیقی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دو اے نبی،
اے کتاب والو کیوں تم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو؟ واللہ شہید ما تعملون، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو تم کر رہے ہو۔ اور یہاں پہ چونکہ اختتام ہو رہا ہے اس کتاب کا، تو بڑا ہی انداز ہے، اپیلنگ انداز ہے، دل میں اتر جانے والا انداز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کر رہے ہو، کیوں انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناصر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری ہر حرکت جو ہے اس کے علم ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہیے اے کتاب والو کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو ایمان لے آتے ہیں تم چاہتے ہو کہ انہیں بھی کجی میں ڈال دو، سازش کر رہے ہو کہ صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ کچھ اور لوگ بھی سوچنے پر آمادہ ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہی ہے، دیکھا ہوگا انہوں نے کچھ محمد میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی نا آخر، تبھی تو یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بڑے ہی شوق و شوق کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ ساری تم تدبیریں کاہے کے لیے کر رہے ہو؟ لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روک رہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اب اس کو غلط راستے پر جو ہے اور ٹیڑھے راستے پر لانا چاہتے ہو، جانتے بوجھتے کرتے ہو، تم یہ سارا کچھ جو ہے کسی مغالطے میں نہیں کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل ایمان، اب آخری وارننگ اہل ایمان کو، اگر تم نے کہنا مانا ان کتاب والوں کا اور ان کی اطاعت کی، ان کے کسی گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تو لازماً تمہیں لوٹا کر مرتد کر کے لے جائیں گے، کافر بنا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد۔ یہ تو تلے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو ہے دے آر لیونگ نو اسٹون انٹرنڈ، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، دلیل ہو، مناظرہ ہو، جو ہو، پھر سازش ہو، صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، یہ سارے ان کی جو سازشیں کس لیے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون، یہ تو لوٹا کر لے جائیں گے تمہیں کافر بنا دیں گے ایمان کے بعد۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرو گے؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پر کو سنائی جا رہی ہیں، تمہارے عین بین، تمہارے بیچ میں، تمہارے مابین رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفیکم رسولہ، تمہارے اندر ہی اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، وابستہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل وابستہ کر لے، فقد ھدی الی صراط مستقیم، تو اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔